अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद नदीम अब्बास। अब मैं आपके सामने प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले मैंने आपको घरों की स्पेसिफिकेशंस बताई, अब मैं आपको प्लैनेट्स की स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा। देखें, हर 12 बुरूज हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमानों में बुरूज बनाए और सितारों को इनकी जीनत बनाई। अब पहले नंबर पर बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल का जो मालिक सैयारा है, यानी जो बुर्ज हमल को ऑनरशिप दी गई है, वो मरीख की दी गई, जिसको अंग्रेजी में मार्स और हिंदी में मंगल बोलते हैं। और इसको एक दूसरा घर भी दिया गया है जिस बुर्ज का नाम है बुर्ज अकरब। ये 2 घरों का लॉर्ड है, इसकी लॉर्डशिप 2 घरों पर है। इसी तरह सिर्फ चांद और सूरज 2 सियारे ऐसे हैं जिनकी लॉर्डशिप सिर्फ एक घर पर है, यानी बुर्ज कैंसर का मालिक बुर्ज कैंसर सरतान का मालिक चांद है और बुर्ज असद का मालिक सूरज है। इनका कोई दूसरा सियारा मालिक नहीं है। लेकिन बुर्ज सौर में आ जाए, अब पहला बुर्ज हमल, दूसरा बुर्ज सौर, उसका वीनस है सियारा। इंग्लिश में इसको वीनस कहते हैं, ज़ुहरा कहते हैं, नाहीद कहते हैं, शुक्र कहते हैं। और इसकी रूलरशिप यानी ये ओन करता है जिन घरों को, वो बुर्ज सौर है और बुर्ज मिज़ान है। तीसरे नंबर पर आ जाता है बुर्ज जोज़ा, इंग्लिश में इसको जमनाई कहती है, और इसकी ओनरशिप ये ओन करता है जिस घर को, जिस ज़ोडियक को, जिस बुर्ज को, उसका नाम है मरकरी। हिंदी में इसको बुध बोलते हैं और इसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि यानी अकल का सियारा। बुध, मरकरी, अदारत, ये इसके नाम है। चौथे नंबर पर आ जाता है सरतान, इसका एक ही मालिक है, मून, चांद, चंद्रमा। पांचवें नंबर पर आ जाता है असद, लियो, सिंह राशि। इसकी ऑनरशिप सूरज को दी गई है। इसके बहुत सारे नाम हैं, सूरज है, सन है, सूर्या है, आदित्य है। अब छठे नंबर पर फिर इसका मालिक मरकरी आ जाता है, सूर्य का। देखें, हर सियारे को 2-2 बुरूज की ऑनरशिप दी गई है। मरकरी को जैसे सौर और मेज़ान की दी गई है ऑनरशिप, इसी तरह मरकरी को ऑनरशिप दी गई है जोज़ा की और विरगो की, छठे घर की, छठे बुर्ज की। इसी तरह 7वें बुर्ज में वीनस आ गया, 8वें में अकरब आ गया। 9वें बुर्ज का लॉर्ड यानी जिसको ओन करता है, जिसका घर है, वो घर है धनु कहते हैं इसको हिंदी में, सेगिटेरियस कहते हैं इसको इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कौस कहते हैं। इसकी लॉर्डशिप है जुपिटर की, इसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, मुश्तरी कहते हैं उर्दू में, और इसको हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। अब आ जाए 10वां बुर्ज, इसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं, उर्दू में जद्दी कहते हैं और हिंदी में मकर कहते हैं। और इसको उर्दू का नाम इसका जो ओन करता है सियारा, इसको ज़ुहल कहते हैं, और ज़ुहल को सैटर्न भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में शनि भी बोलते हैं। और फिर आगे बुर्ज दिलो आ जाता है, एक्वेरियस आ जाता है, इसका भी लॉर्ड सैटर्न शनि ही है। और 12वां बुर्ज पाइसिस आ जाता है, पाइसिस को भी 2 बुर्ज दिए गए हैं, 2 बुर्ज दिए गए हैं इनको, और ये बुर्ज हैं पाइसिस और सेगिटेरियस। पाइसिस का भी मालिक जो है वो जुपिटर ही है, 12वें घर का। तो ये सियारों की तकसीम है। इसके अलावा 2
سیارگان ہیں ایسے جن کو راہو اور کیتو بولتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈریگن بولتے ہیں، چائنیز اس کو ڈریگن بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو راہو اور کیتو بولتے ہیں، اردو میں اس کو راس اور زنب بولتے ہیں، یعنی یہ ایک سارہ ہے اور دوسرا دم ہے، اور یہ ہمیشہ زائچے میں الٹا چلتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ کمر اور زمین کا سایہ، جو کمر و زمین کا سایہ چلتا ہے اس طرح سایہ الٹا چلتا ہے، اسی لیے یہ ہمیشہ ہی اس کی چال الٹی ہوتی ہے، اور یہ دونوں نحس ہوتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، زحل نحس ہوتا ہے اور راہو نحس ترین ہوتا ہے، اور بیہیو یہ کرتا ہے راہو زحل کی طرح، اور کیتو یعنی زنب بیہیو کرتا ہے مریخ کی طرح۔ یہ ہے برجوں کے لارڈز، یعنی جو سیارے ان کو اون کرتے ہیں، جن بروج کو، ان کے میں نے آپ کو نام بتائے، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، اب سیارہ فرض کریں برج حمل میں مریخ ٹرانزٹ کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کو رفت دی، مختلف رفتیں دی ہیں اس کو، ہر سیارگان کو۔ اب دیکھیں جب بھی کوئی سیارہ ٹرانزٹ کرتا ہوا اپنے گھر سے 7ویں گھر میں چلا جائے تو وہ وبال یافتہ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے لوگوں کو یا اسٹرالوجرز کو کہتے سنا ہوگا آپ کے ستارے اس وقت اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو وہ وبال میں چل رہے ہیں، وبال میں چلنے والے کو ڈیبلیٹیشن کہتے ہیں، یعنی وہ انتہائی پستی کے حالت میں ہوتے ہیں اور بمنزلہ فقیر کے اثر دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے، اور وہ کوئی کاسمک ریز ان کی ایسی نہیں پازیٹیو ہوتی جو آپ کو کرے۔ بعض اوقات وہ اپنے زاویوں کے حساب سے اچھے اثرات بھی دے دیتے ہیں، لیکن موسٹلی وہ زیادہ نحس اثرات ہی اپنا اخراج کاسمک ریز کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی سیارہ اپنے گھر سے 7ویں میں جائے گا وہ وبال میں چلا جائے گا۔ دیکھیں برج حمل کا جو 7واں برج ہے اس کو گلیں اگر آپ حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان تک، تو میزان اس کا 7واں آ گیا، 7ویں میں جب یہ آئے گا تو یہ وبال میں آ جائے گا۔ اسی طرح مریخ جو سیارہ ہے یہ آتا ہے آپ کے مسکولر پاورز پہ، کمانڈنٹ ہے، اچھا مریخ، اچھا جس کی برتھ میں شرف یافتہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو کمال اوج کسی سیارے کو دیتا ہے، یعنی کمال کی رفت عطا کرتا ہے جس سیارے کو، مریخ کو برج جدی میں کمال قسم کی طاقت عطا کرتا ہے، یعنی اس سے بڑی طاقت اس میں آتی ہی نہیں۔ برج جدی میں جب یہ آتا ہے تو یہ زحل کا برج ہے، زحل کا برج، یہ زحل اس کے ساتھ سخت دشمنی رکھتا ہے، سیاروں کی آپس میں دوستی اور دشمنی بھی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میانہ بھی ہے، اور ایک طرف سے میانہ ہے، دوسری طرف سے دوستی ہے، یہی نجوم کو انتہائی پیچیدہ اور جوتش کو انتہائی کمپلیکس بنا دیتے ہیں۔ اب اس میں اگر دیکھیں تو برج جدی میں جب مریخ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اپنے اینیمی کے کیمپ میں جاتا ہے تو اپنی کمال طاقت پہ آ جاتا ہے، اپنی کمال طاقت دکھاتا ہے، اینیمی کی پاور میں آ کر، اینیمی کے کیمپ میں جا کر یہ اپنی پوری طاقت پکڑتا ہے۔ اسی طرح سورج ہے، سورج جب برج حمل میں تحویل آفتاب ہوتی ہے تو یہ کیتو کی منزل ہے، کیتو سنیاس ہے، کیتو سن سے پاک ہے، یہ قمر کی ایک منزل ہے، تو یہاں پر یہ اپنا شرف میں کمال طاقت میں پہنچتا ہے۔ یہ اگلے لیسنز میں آپ کو پتہ چلے گا، اور انتہائی انٹرسٹنگ کھیل ہے یہ سیارگان کا، اور ہر سیارے کی چال ایک اپنا نیا اثر رکھتی ہے، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک چال اب اثر دے گئی ہے اور پھر ویسا ہی اثر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام انتہائی پیچیدہ ہے، جب بھی آپ جیوتش کو پڑھیں گے آپ کو نئے نئے تجربات ملیں گے، نئی نئی چیزیں ملیں گی، اور آپ خود بخود ایک
وجدانی طاقت آپ میں پیدا ہوگی جس سے آپ نتائج اخذ کرنا شروع کریں گے۔ اب یہ سیارگان کی دوستی اور دشمنی بھی آ جائے گی، پھر آگے آ جائے گا ان کی اسپیکٹس آ جائے گی، اب سورج کا شرف آ جائے گا۔ اسی طرح تمام سیارے اپنی رفتوں سے گزرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور جو پہلو ہے سیارگان کا، یہ سیارگان جب تک قمر کے ساتھ کوئی اپنا تعلق نہ بنائیں تب تک زمین پر اس کا اثر نہیں آتا۔ قمر کے ساتھ کس طرح تعلق، چاند کے ساتھ کس طرح ان کا تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ قمر کی منازل ہیں، منازل قمر کے ساتھ کی وجہ سے یہ زمین پر ان کے اثرات آتے ہیں۔ اس لیے چونکہ قمر ہماری زمین کے بہت قریب ہے، اس لیے اس کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ قمر دیکھیں، جب آپ چاند بڑھ رہا ہو تو اس وقت اگر آپ کوئی پودے لگاتے ہیں تو وہ تیزی سے نشو نما پاتے ہیں، اور جب یہ چاند گھٹ رہا ہو تو آپ پودا لگائیں، اس کی نشو نما اس تیزی سے نہیں ہوگی جس طرح سے بڑھتے چاند کے زمانے میں جس کی نشو نما زیادہ ہوئی ہے۔ اسی طرح جب پورا چاند بن جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، تو یہ جو برج سرطان والے لوگ ہیں ان کے دماغوں میں، ان کے مائنڈ میں ایک ہیجان پیدا کرتا ہے۔ آپ نے سمندروں میں جوار بھاٹا بھی دیکھا ہوگا، لہریں اپنا سر پٹکتی ہیں، سمندر میں بہت عام دنوں میں بالکل کوئی تلاطم نہیں ہوتا، جب 14ویں کا چاند بنتا ہے تو موجیں اپنا سر پٹکتی ہیں۔ یہ پانیوں کی سلطنت کا سیارہ ہے، اور اسی طرح تمام سیارگان کی پراپرٹیز ہیں۔ اب اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ہر طرف بیماری، وہ زحل ہے، زحل بیماری ہے، پریشانی ہے، خلوت ہے، اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، نیگیٹیوٹی ہے۔ جب آپ اپنا پورا اثر آپ کو دکھائے گا ایسی جگہوں پر۔ وینس گلیمرس کا سیارہ ہے، یہ رقاصہ فلک بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہوش ربائیاں، رنگینیاں دنیا کی اس سیارے سے وابستہ ہیں۔ یہ میں پراپرٹیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ مرکری منشی فلک ہے، یہ کیلکولیشن کا سیارہ ہے، یہ اعصاب پر رولرشپ ہے اس کی، اور یہ بہت زیادہ، یہ دیکھیں جو سورج سے نیچے سیارے ہیں، جو سورج سے نیچے سیارے ہیں ان کو کہتے ہیں الوی سیارے، سفلی سیارے، اور جو سورج سے اوپر ہیں ان کو الوی سیارے کہتے ہیں۔ اب الوی سیارے کون سے ہیں؟ زحل، مشتری، اور اس کے نیچے جو ہے سورج آ جاتا ہے، اس کے نیچے آ جاتا ہے مرکری، زہرہ اور چاند، اور اوپر زحل، مشتری اور مریخ، یہ الوی ہیں، اور نیچے والے سفلی سیارے ہیں۔ اب یہ قمر کی منازل کیا ہے؟ قمر کی منازل وہ کہکشاؤں کے گچھے ہیں، جو کہکشاؤں کے کلسٹرز ہیں جو زمین پر اپنا اثر لے کے آتے ہیں۔ قمر کی منازل کو کچھ نیک ہیں، کچھ بد ہیں۔ ان منازل جیوتش میں، نجوم میں، قبالہ ایسٹرولوجی میں، دنیا کی ہر ایسٹرولوجی میں، سن سائن ایسٹرولوجی میں، یونانی ایسٹرولوجی میں کی رول پلے کرتی ہیں۔ اب یہ سیارگان کی نسبت ہے۔ اب آپ زہرہ کی نسبت دیکھیں گے تو آپ جہاں شادیوں میں جائیں گے وہاں خواتین کے بھڑکیلے لباس، بہترین جیولری، ornaments، اور آپ کو بہت ساری خوشبوئیں، ان کی رولرشپ ہے۔ مرکری کی کاؤنٹنگ پہ ہے، جو کلرک حضرات ہیں، جو لکھنے والے کا کام کرتے ہیں، ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح مریخ، جب آپ کسی تھانے میں جائیں یا کسی فوج کے ادارے میں جائیں تو جو یہ مریخ اپنا اثر آپ کو دکھائے گا وہ آپ فوراً محسوس کریں گے۔ یہ اسی طرح سیارگان اپنا اثر محسوس کرواتے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح آپ اگر آ جائیں راہو کی طرف، تو راہو کا تعلق کباڑ خانوں سے ہے، گندی جگہوں سے ہے، ڈلٹی شیڈوئی سٹارز بھی اس کو کہتے ہیں۔ جہاں گند ہوگا یہ وہاں اپنا آپ دکھائے گا۔ جو ڈلٹی قسم کی بیماریاں ہیں، جیسے پوشیدہ امراض ہیں، جیسے پائلز ہو گئی، اس طرح کے امراض سے تعلق ہے اس کا۔ اب اس کے علاوہ مریخ آ گیا، زحل، مشتری بینکنگ کا سیارہ ہے، بینکوں میں جائیں، یہ کرنسی کا رولرشپ ہے،
गुरु मुर्शद सैयारा है। ये जिस जगह पर बैठता है उस जगह पर इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाता जितना जिस घर को देखता है या एस्पेक्ट करता है। एस्पेक्ट्स करने के जाविये में 180 डिग्री का होता है और एक 90 डिग्री का होता है। यही दो एंगल्स ज़्यादा माने गए हैं। 180 का जो जाविया है वो मुस्बत साद मुबारक माना गया है, और स्क्वायर का जो है वो नहस है, और मुकाबला नहस शदीद असर रखता है। लेकिन इनमें डिफरेंशिएट आपको आगे जाके आप जब ये पढ़ेंगे तो इंतहाई दिलचस्पी के में इसमें इल्म के समंदर में आप गोताज़न होंगे, और आप जब किसी का जायजा पढ़ेंगे आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा, और आप घंटों उसमें आप ये एक रंगीन धागों का एक गुच्छा है जिसका एक सिरा पकड़कर दूसरे सिरे तक जब आप एक दिन कामयाबी से पहुंचेंगे तो आप वो लुत्फ़ उठाएंगे। ये अल्लाह ताला के वो राज हैं जो उसने अफशा कर दिए और कहा कि जाओ ज़मीन पर मेरे राजों को तलाश करो। और जब आप अल्लाह ताला के ये राज तलाश करते हैं, अल्लाह ताला ने जो राज आश्कारा कर दिए हैं वो तो आप पा सकते हैं, जो आश्कारा नहीं किए उन तक आपकी पहुंच नामुमकिन है। ये मरीख के असरात थे। मरीख, ज़ोहरा, सूरज गवर्नमेंट का सैयारा है। जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से, एलीट क्लास से मिलते हैं तो ये अपना असर आपको दिखाते हैं। ऑफिसर्स, किसी बहुत बड़े ऑफिसर से जब आप मिलेंगे तो आपकी फीलिंग्स और होंगी। ये सैयारगान अपने आप को अच्छा, अब इसमें बहुत सारी आगे जाके चीज़ें आएंगी जो मैं आपको बताऊंगा, और ये एक दूसरे का घर भी इंटरचेंज करते हैं, वबाल में भी होते हैं, जवाल में भी होते हैं, फिर राज योग बनाते हैं, महालक्ष्मण योग बनाते हैं, और फिर पावर्टी और पॉसिटी का योग बनाते हैं। तो वो सारे योग जब आप किसी जायचे में पढ़ेंगे, किसी में आप ये देखेंगे कि इसमें ये सेपरेशन हो रही है, ये सेपरेशन हो जाएगी, या होने के बाद रिलेशनशिप टूटेगा या टूट कर फिर जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इल्म है। आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आप बहुत लुत्फ़ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।